السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے اور سردیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میرا فیورٹ جو موسم ہے وہ سردیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خاموشی بہت ہو جاتی ہے اور دنیا والوں کو سکون آ جاتا ہے مغرب کے بعد اور زیادہ شور نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے مجھے سردیاں زیادہ پسند ہیں۔ اچھا جی، 29 تاریخ آ گئی ہے، کل بہت امپورٹنٹ دن ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نور بی بی اور جو باقی جن کے خلاف 3 بار وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں اور کچھ عطا پتہ نہیں ہے، تو وہ کل عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو معزز جج ہیں وہ کیا آرڈر دیتے ہیں، کیا وہ مزید آگے 2 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں سندھ پولیس کو کہ دوبارہ ان کو پکڑ کے لے کر آؤ، تو یہ تو اب صبح پتہ چلے گا۔ یہ بہت اہم سماعت ہے اور کل ہی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ٹرائل کا آغاز ہونا ہے اور بہت سی چیزیں کل آپ کے سامنے جو ہے وہ آئیں گی۔ پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ ڈے ہے وہ 1 تاریخ ہے، جب مہدی علی کاظمی بھائی کی ملاقات ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں پوری امید ہے بیان کے حوالے سے کہ بیٹی جو ہے وہ گھر جائے گی انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ کل فیاض رحمے بھائی نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ 1 سے لے کے 7 تاریخ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اس میں بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ گھر چلی جائے گی۔ باقی کل رات پھر ایک دفعہ گٹر کا ڈھکن ہٹایا گیا اور بدبو پورے علاقے میں پھیلائی گئی اور وہ خبر بھی آپ تک پہنچ گئی ہوگی جو بچی کی آڈیو لیک کی گئی۔ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں یہ بات کی تھی، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں ہمارے والدین کہتے تھے بہ جاؤ ٹک کے آرام نال، تینوں کیڑی چیز ٹکن نہیں دیندی۔ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا کہ ذہنی مریضہ عورت ہے، اس کو کون سی چیز ٹکنے نہیں دے رہی، یا یہ دوبارہ وہ جو ان کی فین فالوئنگ تھی وہ واپس لانے کی کوشش میں میرے خیال سے یہ سارا کچھ کریں گے۔ دیکھو جی، میں بہت ایک سچ بولنے والی خاتون ہوں، تو خیر اب انہوں نے جو اپنا بیڑا گرک کرنا تھا وہ تو کر لیا، اور ان کے ساتھ جو ملے انہوں نے بھی کر لیا، اپنے فیوچر کا بھی، آخرت کا بھی، دنیا کا بھی، ہر چیز کا ہی بیڑا گرک کر کے رکھ دیا انہوں نے اپنا۔ دوسرا جو بہت اہم سی بات ہے جی وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں کسی کو پہلی دفعہ ملتا ہوں، اور میں نے تو کبھی ایسے نہیں کیا، شاید آپ لوگ کرتے ہوں کہ آپ کو جو بھی کال آتی ہے اس کو آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں، چاہے وہ اقرار الحسن کی ہو، چاہے وہ جناب بچی کی ہو، چاہے وہ جناب کسی اور کی ہو، اس کو آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا کمال ہے جی، بڑے ایکسپرٹ ہیں آپ لوگ۔ ہمیں تو ایک تو فون نہیں اٹھانے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس ہوتا، اگر ہو بھی تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ویلے اتنے نہیں ہیں کہ دوسرا موبائل رکھ کے ریکارڈنگ کرتے پھریں بھائی یہ کس کی آ رہی ہے کس کی نہیں آ رہی۔ تو اینی ہاؤ یہ وہی بندہ کرتا ہے جس کے داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ بھائی آگے جا کے ہم اس چیز کو جو ہے پروف کریں گے کہ جی ہم لوگ ٹھیک تھے، اور یہ حرکتیں اسی وقت کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں، یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یا آڈیو ایسی لیک کر رہی ہیں، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ سٹارٹ سے ہی ان کے دلوں میں چور تھا اور انہیں پتہ تھا کہ لعنتیں پوری دنیا سے شروع ہوں گی، بددعائیں شروع ہوں گی، اور پھر ظاہری سی بات ہے پیسے کی جو چمک ہے وہ تو انسان کو زیادہ دور بھاگنے نہیں دیتی، وہ تو بلاتی ہے اپنی طرف۔ تو پیسہ جیسا ہم نے کھایا ہوا ہوگا تو بعد میں پھر ہم لوگوں کو بتاتے پھریں گے دیکھیں جی ہم لوگ سچ بول رہے تھے۔ تو اس کے پیچھے تو ایک آپ نفسیاتی طور پہ اگر دیکھیں تو یہی مسئلہ ہے نا۔ اگر مجھے کوئی بندہ کال کرتا ہے اور میں ساتھ دوسرا موبائل جو ہے وہ اٹھا کے رکھ لیتا ہوں، اب ہم نے ایک اپنا طریقہ کار اللہ ٹی وی کا بنایا ہے، کالز ہم ویسے نہیں اٹھاتے، اس کے بہت سے مقصد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک تو ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے کال پہ، جو کر رہا ہے اس کا بھی ہوتا ہے اور ہمارا بھی ہوتا ہے، اس کے بعد ہم ورکنگ میں ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بیسٹ طریقہ رکھا جی آپ آڈیو میسیج بھیج دیں، دیٹس اٹ، اس کا ہم آپ کو ضرور رپلائی کریں گے، بلکہ اس کا ہم جلدی رپلائی کر دیتے ہیں آڈیو میسیج کا۔ تو کالز ریکارڈ کرنی یا ایسے کرنا یا وہ کرنا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ہاں رپورٹ کرنی کال وہ ایک علیحدہ ایک ایشو ہے۔ ہمیں اگر کوئی اس طرح کی آتی ہیں کالز غلط آتی ہیں تو پھر اس کو ہم
سیو کرتے ہیں وہ پھر ہمارا ایک اپنا طریقہ ہے اس کو فارورڈ کرنے کا، اس کی شکایت کرنے کا۔ تو کل کا دن ہے جی، انشاءاللہ دیکھیں، اور امید کی جاتی ہے کہ ابھی تک تو کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، وہ عدالت میں پیش ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ کیا آرڈر آگے جاری کرتے ہیں، کیونکہ پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے اسی انتظار میں کہ جج صاحب اب کیا آرڈر دیں گے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو اب دیکھیں جج صاحب کل کیا کرتے ہیں۔ تاریخ تو پھر دے دیں گے نیکسٹ وارنٹ گرفتاری کی، اور ان سے التجا کر سکتے ہیں ہم جج صاحب سے کہ اس دفعہ ذرا تھوڑی کم کر دیں، کیونکہ 10 دن 20 دن 25 دن تو دے لیے آپ نے، جو ہے 3 بار جو ہے آپ نے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کی ہے، 4 بار، تو اس میں جناب آپ نے مہینے اور 2 مہینے کی ڈیٹس ڈال دی آپ نے۔ تو اگر اس دفعہ اگر آپ دیں گے ڈیٹ تو برائے مہربانی ذرا تھوڑے دن کم کر دیں، آپ کی یہی مہربانی ہوگی۔ اور اس کے بعد سندھ پولیس کیا جواب دیتی ہے کل، یہ اب کل پتہ چلے گا۔ اور آلریڈی جب لاسٹ جو سماعت ہوئی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہم نے چھاپے مارے ہیں اور ہمیں کوئی مل نہیں رہا وہاں پہ، جو کہ یہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ ان لوگوں نے کہیں پہ بلکہ پنجاب سے اجازت ہی نہیں لی تھی کہ جا کے جو ہے یہ چھاپے مار سکیں، تو یہ چھاپے کیسے مار سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد فیاض رامے نے بتایا آپ لوگوں کو کہ رائے خرم جو ہے وہ تو عدالتوں میں بڑے آرام سے اپنے کیسز وغیرہ لڑ ہے، اور نور بی بی کے حوالے سے کچھ خبریں آئی تھیں ہمارے پاس کہ وہ کراچی میں ہیں، اور کچھ خبریں لاہور کی تھیں۔ تو وہ جیسے جیسے ہمیں جو چیز اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے ہم آپ لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اگر کل وہ پیش ہو جاتے ہیں عدالت میں نور بی بی، تو اس کا مطلب یہ ہماری جو ہم نے آپ کو رپورٹ دی تھی کہ وہ کراچی میں موجود ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ رپورٹ ہماری ٹھیک تھی، وہ کراچی میں موجود تھیں 2 ہفتے سے یا 1 ہفتے سے۔ باقی جو دوسرے ملزمان ہیں وہ تو اب کل پتہ چلے گا کہ ان کے لیے کیا آرڈر جاری کیے جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ لیکن بچی جو ہے گھر واپس جانے کے حوالے سے وہ 1 تاریخ کو ملاقات ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد within 7 days انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری قوم کو خوشخبری سنائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کیس جو ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے، اور اگر یہ اچھائی کی طرف جائے گا تو بہت سے جو 2 نمبر لوگ اس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ آئے گی، وہ چاہے اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، جس لیول کے بھی ہیں، کہ ان کو سمجھ آئے گی کہ نہیں ایک اور مہدی علی کاظمی اگر کھڑا ہو گیا تو بھائی یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ قسمت جڑی ہوئی ہے تمام ان معصوم بچیوں کی جو پاکستان میں آزادانہ طور پہ گھومنا چاہتی ہیں، پھرنا چاہتی ہیں، اور وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس کو دکھا کے زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں بچیوں کی، خاندان کے خاندان اجاڑ دیے جاتے ہیں۔ شاید اس کے اوپر بھی نظر ثانی کوئی کر سکے اور اس لا کو کوئی دیکھ سکے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اور خدا کے لیے یہ بند کیا جائے تاکہ معاشرے میں کوئی بہتری آئے اور لوگوں کو پتہ ہو۔ اگر بچیاں ٹریپ بھی ہو جاتی ہیں یا کسی اس میں بھی آ جاتی ہیں، کسی کے بہکاوے میں بھی آ جاتی ہیں، تو کم سے کم اپنے گھروں کو نہ چھوڑیں اور گھر سے باہر قدم مت رکھیں۔ تو انشاءاللہ جی دعائیں ہیں بہت، اور بہنوں سے بھی التجا ہے دعا کریں اللہ کوئی بہتری کی طرف اس چیز کو لے کے جائے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے آج یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی اب تھک گئے ہیں، قسم سے ہم لوگ اب تھک گئے ہیں، ڈیلی رپورٹ کرنا، بتانا ان تمام چیزوں کو، اس کے اوپر بحث کرنی، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں، حالانکہ مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن واقعی میں تھک گیا ہوں۔ یقین کریں میں 500-600 سے زائد ویڈیوز کر چکا ہوں اس معاملے پہ، اس کیس کے اوپر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم لوگوں کی سنے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہی ابھی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے، ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں۔ کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں۔